کیونکہ میں حضرت کے انتخاب جو موضوع کا ہے نا وہ بڑا زبردست ہے، عنوان جو ہے تو محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ساری زندگی آپ نے امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام کی میلاد شریف کی محفل کی، اور ہر مہینے کی 12ویں کو میلاد شریف ہوتی تھی، میلاد شریف کی محفل کا انعقاد ہوتا۔ جب آپ کا وقت وصال آتا ہے تو امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، حضور نے فرمایا میرے بیٹے عبدالقادر تو نے میرے ذکر سے غفلت نہ کی اور میری 12ویں کو محفل سجائی، اب قیامت تک میرے غلام تیری 11ویں کی محفل سجاتے ہیں۔ کیونکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں طریقت کے اندر صوفیاء جو ہوتے ہیں ان کے نزدیک کسی کو کھانا کھلانا یہ بڑا مرغوب ہوتا ہے، بڑا محبوب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے فرمایا کہ جب کوئی بھوکے پیٹ کو رجا دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، وہ عمل سب سے مقبول اس رب العالمین کی بارگاہ کے اندر ہے۔ تو حضرت محبوب سبحانی کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں جو جن کو کھانا نہ میسر آئے میں ان کو کاش کھانا کھلا سکوں، تو رب العالمین کو اپنے محبوب بندے کی یہ ادا، یہ خیال بھی اتنا پسند آیا کہ قیامت تک یہ 11ویں ہوتی رہے گی اور حضور غوث پاک کا لنگر بڑھتا رہے گا۔ اور ہم جو صوفیاء کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں کہیں تم ہوتے ہو نا وہیں تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ لنگر تو کوئی شک نہیں، ہم کھانے آتے ہیں اور اس لنگر میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بابا صاحب کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ تعویذ لکھا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ موجود نہیں تھے تو آپ نے فرمایا نظام الدین آج تعویذ آپ لکھیں۔ تو آپ تعویذ لکھ رہے ہیں نا تو رش بڑا ہو گیا، تو تعویذ لکھنا پڑ رہا تھا۔ آج ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، لکھے لکھائے مل جاتے ہیں، کوئی پیر بھائی کوئی کر دیتا ہے نا۔ تو سلطان مشاہ غریب نواز ابھی تو غلامی میں آئے ہیں، اب وہ ٹریننگ لینی ہے، تو تعویذ لکھتے دیکھتے حضور شیخ کبیر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا سلطان المشائخ کو کہ آپ کی طبیعت پر تھوڑا سا بوجھ محسوس ہوا، تو آپ مسکرا کے فرمائے نظام الدین کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور رش بڑا ہے، تعویذ لکھ کے تھک گیا ہوں۔ تو فرمایا اب میرے نظام قربان جاؤ ان کی نگاہ پر، حضور شیخ کبیر زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نظام آج تو اتنے لوگوں سے تنگ ہو رہا ہے، وہ گھڑی کیسی ہوگی جب تیرا لنگر ہوگا اور 60 من نمک تیرے لنگر میں پکا کرے گا کہ مخلوق کھانے آئے گا۔ اور آج تم تھوڑے سے لوگوں سے تنگ ہو رہا ہے تب کیا عالم ہوگا۔ آپ نے یہ اشارہ کر دیا میرے نظام تو اس مقام پر پہنچ رہا ہے، ایک دنیا تجھ سے فیضیاب ہوگی۔ تو لنگر کی بات کر رہا ہوں، تو لنگر حضرت سلطان مشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی بندے ہوتے ہیں نا مختلف لوگوں کے پاس جا کے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو اس نے جا کے عرض کی حضور یہ جو آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور آپ جو ہے بڑے لنگر کھلاتے ہیں، بندے کو بڑا کھانا کھلاتے ہیں، لنگر کھلاتے ہیں، بڑی مہربانی فرماتے ہیں، لجپالی فرماتے ہیں، کچھ کھائے پیے بغیر کسی کو اٹھنے ہی نہیں دیتے۔ فرمایا جب سے امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام کا فرمان پڑا ہے کہ اگر کسی کے ہاں سے تم بھوکے پیاسے اٹھ کر آ جاؤ تو یوں سمجھو تم قبرستان میں گئے، مردوں کے پاس گئے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا شمار مردوں میں ہو، میں چاہتا ہوں میرا شمار زندوں میں ہو۔ یہ یاد رکھیے گا، آج ہم لوگ میزبانی کے لیے نا آج بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے رزق میں سے کوئی کھانے آ گیا۔ نہیں، مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اللہ نے آپ کے رزق کے اندر اس کا حصہ رکھ چھوڑا ہے، آپ اس کو جو کھانا کھلاتے ہیں وہ اس کے نصیب کا ہوتا ہے، دل تنگ نہ کیا کرے۔ حضور سلطان مشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ مجھے زندوں میں شمار کیا جائے، میں اسی لیے تو میں لنگر کھلاتا ہوں۔ اب اس کی وہ جو خیال تھا نا اب دوسری طرف گھوما، فوراً کہتا ہے حضور
یہ خواجہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف پر یہ دلی میں آئے ہوئے، حضور ان کے پاس جاتے ہیں، وہ تو کوئی لنگر سنگر نہیں کھلاتے، وہ تو جاؤ تو کبھی کبھی ایسے ہی اٹھ کے بندہ آ جاتا ہے، وہ نہ لنگر کھلاتے ہیں نہ کچھ پلاتے ہیں. تو کوئی مجھ جیسا ناقص ہوتا تو کہتا جی ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما رکھی ہے اس لیے کھلا رہے، ان کو اللہ نے نہیں توفیق دی ہوگی. لیکن وہ سلطان المشرق حضور نظام الدین محبوب الہ ہے، عام ہستی نے یہ فرمایا کہ وہ میں جو آپ کو لنگر کھلاتا ہوں، ہم لوگ ناقص ہیں، کمزور ہیں، ہم آپ کو یہ ظاہری لقمے کھلاتے ہیں. حضرت شاہ رکن عالم بہت اونچے مقام پر فائز ہے، وہ اپنے آنے والوں کو مہمانوں کو اتنے روحانی لقمے کھلا دیتے ہیں کہ پھر ظاہری لقمے کی ضرورت نہیں، وہ نگاہوں سے لقمے کھلا دیتے ہیں. یہ صوفیاء کی بات ہے. ہم نے یہ کام نہیں کرنا کہ ہمارے گھر جو مہمان ہیں ان کو ہم کہیں کہ آپ کو روحانی لقمہ کھلا دیں، ان کی خدمت ضرور کرنی ہے، اس حدیث پاک پر عمل کرنا ہے. تو یہ جو ہر دو حضرات کا ذکر ہے، مقصد ان محافل، یہ آستانے، یہ دیکھیں نا، یہ گھر ہے، ایک اس طرف آستانہ موجود ہے. یہ کس کی برانچ ہے؟ کعبۃ اللہ کی. یہ کس کی برانچ ہے؟ کعبۃ اللہ کی برانچ. اس طرف کدھر کی برانچ کھلی ہے؟ مدینہ شریف کی. وہ مدینہ شریف کی برانچ کھلی ہوئی ہے، ادھر کعبۃ اللہ کی برانچ کھلی ہوئی ہے. یہاں پر کیا آپ کو درس دیا جاتا ہے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہیں، ان کی محبت، ان کی اس بارگاہ تک پہنچنے کے لیے، در مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے آپ کو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا، میں صرف اشارتاً عرض کر دیتا ہوں، سیدنا جبریل امین نے جب عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کیا ہے، سرکار نے فرمایا تھا انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. نیچے والا درجہ کیا کہ جب تمہیں یہ کیفیت محسوس ہو جائے تم درجہ احسان پر فائز ہو جاتے ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا. حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر آپ کے بھانجے آئے اور عرض کرنے کے حضور میں طریقت کی راہ پر چلنا چاہتا ہوں، اپنا اندر صاف کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کی معرفت چاہتا ہوں. وہ جو فرماتا ہے وہ معکم اینما کنتم، جہاں جہاں تم ہوتے ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ حضور یہ میں سنا تو ہے، پڑھا تو ہے، لیکن اس کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، اس کیفیت کو اپنے اوپر وارد کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتا دے. فرمایا اچھا، آسان طریقہ، آسان وظیفہ کیا؟ فرمایا تم نے اردو میں بتا 10 دفعہ روز کہنا ہے میرا اللہ میرا رب مجھے دیکھ رہا. 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. جاؤ اب بتانے والی ہستی بھی کوئی عام نہیں، اب یہ تسبیح پڑھنی شروع کی، صرف 10 دفعہ، اتنا لمبا وظیفہ نہیں. 10 دفعہ پڑھا تو آئے حضور بڑا لطف آنے لگا ہے، دل کی کیفیات بدلنے شروع ہو گئی ہیں، اور نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو لطف آتا ہے، جب تلاوت کرتا ہوں تو لطف آتا ہے، میں اپنے اندر خاص تبدیلی محسوس کرتا ہوں. فرمایا اچھا اب اس کو تسبیح کو دگنا کر دو، اب 20 مرتبہ تم نے روزانہ یہ تسبیح کرنی ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب 20 دفعہ کی تو کچھ عرصہ گزرا تو واپس حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اب تو کیفیات ہی بدل گئی ہے، اب تو اتنا کرم ہو گیا ہے. فرمایا یعنی جب کبھی ہاتھ یا نگاہ گناہ کی طرف اٹھے تو فوراً کانوں میں آواز آتی ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا یہ کیفیت حاصل ہو گئی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا. نہ تو اب گناہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے، نہ ہاتھ اٹھتا ہے، نہ قدم اٹھتا ہے. اب دل اس کی اطاعت پر کاربند ہو گیا ہے، اب دل اس کی بندگی کے لیے تیار ہو گیا ہے. یہ آپ نے کبھی دیکھا نا گھوڑا، اب تو ٹانگیں ختم ہو گئے تو ٹانگے کے آگے جو گھوڑا ہوتا ہے تو گھوڑے کی آنکھوں کے اوپر ایک چیز لگا دی جاتی ہے چمڑے کی، ایسے اس کی آنکھوں کے اوپر ایسے لگا دی جاتے ہیں، وہ آگے صرف نظر آتا ہے، دائیں بائیں نظر نہیں آتا. قربان جاؤں اللہ والوں سے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا وہ میرا شریف میں ایک دفعہ فصلوں کی کٹائی تھی تو سب نے کہا حضور یہ کٹائی ممکن نہیں ہے، اتنی بڑی زمین
تو نہیں کٹ سکتی ڈھول جب تک نہ ہو، اور وہ بھی نیلاڈ والے جو ہیں وہ نہ ہو تو ڈھول نہیں ماریں گے تو حضور نہیں کٹے گی۔ تو حضور خواجہ فقیر محمود عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دادا جی آپ فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے بلا لو ڈھول والوں کو۔ اس نے ڈھول بجایا نا تو تھوڑی دیر آپ کھڑے رہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ڈھول بج رہا ہے یہ ڈھول کی ڈاڈا بھی سن رہے ہو، یہ ڈھول کا پیغام بھی سن رہے ہو۔ حضور ڈھول کا کیا پیغام ہے؟ یہ تو ڈھول ہے، ڈھول بج رہا ہے۔ فرمایا نہیں یہ تو پیغام دے رہے۔ حضور کیا پیغام؟ وہ تھا ویسے تھی آپ نے فرمایا کہہ رہے ڈھونڈا تے لبا، ڈھونڈا تے لبا، تلاش کرو وہ مل جاتا ہے۔ فرمایا ڈھونڈا تے لبا، اس کو تلاش جو کرو وہ مل جاتا ہے۔ تم جہاں ہوتے ہو وہاں وہ ہوتا ہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہے، وہ تو تمہاری شاید ناک سے بھی تمہارے قریب ہے۔ فرمایا کہ جب یہ صوفیاء فرماتے ہیں جب گھوڑے کی یہ یہاں پر لگا دیا جاتا ہے نا تو فرمایا جب تم اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہو یہ چمڑے کا یہ جو گھوڑے کی آنکھوں پر پہنا دیا جاتا ہے۔ فرمایا حضرت خواجہ فقیر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جنہوں نے زیارت کی نا وہ یہ سبز چادر یوں کیا کرتے تھے، یوں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ فرمایا اس لیے چہرہ چھپا کے رکھتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ حضرت خواجہ خواجہ محبوب اللہ صمد حضرت خواجہ احمد مہروی وہ کہاں اور یہ ان کے جانشین کہاں؟ فرمایا شرم سے اپنا چہرہ چھپا۔ اس لیے فرمایا صوفیاء آپ کو وہ عطا کرتے ہیں جب فرمایا گھوڑے کی نظر اپنی منزل پہ رہتی ہے، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے۔ فرمایا تم صوفیاء کی بارگاہ میں جاؤ وہ اپنی نگاہوں سے تمہیں تمہاری منزل کی طرف گامزن کر دیتی ہے۔ دائیں اور بائیں دیکھنا انسان بند کر دیتا ہے، دائیں دیکھے تو آواز آتی ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھے تو پھر آواز آتی ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا صراط مستقیم۔ علامہ جلیل تبری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ فرماتے ہیں صراط مستقیم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء کی ذات والا وہی صراط مستقیم ہے۔ تم گنبد خضرا کی طرف اپنا منہ سیدھا کر دو پھر دیکھو کہ پھر تصوف کی یہ جو گہرائیاں ہیں یہ تمہیں اپنے اندر محسوس ہوگی، پھر تم اپنے رب کو اپنے پاس پاؤ گے، پھر اپنے رب کو اپنے سے دور نہ پاؤ گے۔ تو فرمایا کیوں؟ فرمایا معکم یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ علم ہے، یہ خبر ہے، یہ تمہیں پتہ لگ گیا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن اب محسوس فرمایا اگر تم معکم کی یہ جو علم تم تک پہنچا ہے نا فرمایا کأنک تراہ یہ عمل ہے، اب تم یہ عبادت کرنا شروع کرو اور ایسے کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک وقت یہ آئے گا تم پر یہ کیفیت طاری ہوگی کہ تم اپنے رب کو سامنے پاؤ گے، اس کے جلوے دیکھو گے، عبادت کرو گے، نماز کے لیے کھڑے ہوگے تو نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ آج